वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन वलानतु दाइमतु अलैहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अजीज़ों में एक बात बयान करना चाहता हूँ एक किताब सुमरतुल हयात से। किताब सैयद आयतुल्लाह महमूद अस्फानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उसकी जिल्द दोयम पे लिखा हुआ है कि पहले एक वाक़या बयान कर दूँ कि एक अदद की जंजीर का वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में एक अदद की जंजीर हुआ करती थी। अदद की जंजीर जो आसमान से लटक रही होती थी, अदद की जंजीर हुआ करती थी। वो हक और बातिल का फ़र्क ज़ाहिर करती थी। अगर कोई हक पर होता था तो उस जंजीर को जाकर छू लेता था, और अगर कोई बातिल होता था तो उस जंजीर को ना छू सकता था। तो एक शख्स का वाक़या है कि किसी शख्स ने एक शख्स को अपना एक गोहर था उसके पास, उसको रखवाने के लिए दिया। तो उसने रख लिया और उस गोहर को उसने अज़ा यानी कोई संदूक या बॉक्स नामी चीज़ में छुपा कर रख दिया। तो उसने उसमें रख दिया। जब वो साहिब गोहर उसके पास गया अपना गोहर तलब करने के लिए, तो उसने कहा कि तुमने मुझे कोई किस्म का कोई गोहर नहीं दिया। वो इनकार कर दिया उसने और कहा कि तो फिर उसने कहा कि चलो अदद की जंजीर के पास चलते हैं, वो फैसला करके बताएगी कि कौन सच है और कौन झूठ है। बहरहाल दोनों चले गए। वो साहिब गोहर था वो तो गया, जो गोहर जिसके पास उसने रखवाया था अमानत के तौर पे, उसने अपना वो जो गोहर जिसके अंदर रखा था, जिस अज़ा में छुपा के रखा था, वो अज़ा भी अपने साथ ले लिया और अज़ा भी साथ लेकर उसके वहाँ पर चल दिया। पहले साहिब गोहर ने उस जंजीर को हाथ लगाया तो उसको छू लिया उसने, क्यों? क्योंकि वो हक पर था और सच बात बोल रहा था। जब बात आई कि जो जिसके पास अमानत रखवाई गई थी तो उसको छूना था उस जंजीर को, तो वो जब गया तो उसने ये चालाकी की थी कि वो जो गोहर का बॉक्स था साहिब गोहर के हाथ में दे दिया और कहा कि देखो मैंने तुमसे कोई गोहर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि साहिब गोहर नहीं जानता था कि उस संदूक या उस बॉक्स नामी चीज़ में मेरा गोहर छुपा हुआ है। उसे क्या पता था कि इसके अंदर क्या है। उसने उसके हाथ में देकर जाके कहा कि देखो मैं जंजीर को छू रहा हूँ। उसने जंजीर को उसने भी छू लिया, क्योंकि वो उस टाइम में सच्चा हो चुका था, क्योंकि उसने गोहर साहिब गोहर के हाथ में दे दिया था, इसलिए वो भी सच्चा था। जब ये उसने इस तरह की नाइंसाफ़ी की तो खुदा के अदल से वो जंजीर गायब हो गई और अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि ए दाऊद, अब लोगों के बीच में फैसला कसम और गवाह के बिना पर करना। अब ये जंजीर का वाक़या यानी जंजीर का सिस्टम में हटा कसम और गवाह के तौर पर करना। इसी के बाद पे एक वाक़या है कि सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बाकी एक मकार शख्स जो पैसे ले गया था और काजी ने गवाह तलब किया। एक मकार शख्स का वाक़या जो पैसे ले गया था और काजी ने गवाह तलब किया। एक वाक़या कि एक मकार शख्स और एक साधन शख्स की दोस्ती हो गई थी आपस में, और वो दोनों ने ये फैसला किया था कि हम शहर जाएंगे और जो भी हमें फ़ायदा होगा, जो भी हम कमाएंगे, जो भी हमें कुछ माल दौलत अगर मिल गई तो उसे आपस में तकसीम कर लेंगे। ये फैसला करके दोनों शहर की तरफ चले गए। रास्ता आधा तय किया था कि उन्हें आधे रास्ते में यानी माल और दौलत काफ़ी मिकदार में मिल गई। इतनी मिकदार में मिली तो इन लोगों ने सोचा कि अब दोबारा हम शहर नहीं आते। तो वो जो मकार शख्स था उसने कहा कि सादा शख्स से कहने लगा कि अब दोबारा हम शहर नहीं जाते, आगे नहीं चलते, बल्कि दौलत इतनी है कि हम इसकी बिना पर सारी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा आगे नहीं जाते, अभी हम जाके आराम करते और इस दौलत को आपस में तकसीम कर लेंगे। सादा शख्स मान गया और दोनों वापस अपने घर की तरफ चल गए। जब घर की तरफ पहुँचे, अपने शहर में पहुँच गए दोबारा, तो वहाँ पर जाके मकार शख्स ने ये चालाकी की। उसने कहा कि अभी जितनी हम दोनों को ज़रूरत है माल दौलत की, इतनी दौलत ले लेते उसमें से, बाकी सारी दौलत कहीं छुपा देते। जब वक्त पड़ेगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम जाके वहाँ से निकाल लेंगे। ये बात उसने की और वो सादा शख्स था वो बिल्कुल सीधा किस्म से उसने कहा कि चलो कोई मसला नहीं, हम छुपा देते। उसने जितनी ज़रूरत के मुताबिक अपने पैसे दे दिए और जाके वहाँ कहीं दफन करके आ गए। वो सादा शख्स तो चला गया। जब मकार शख्स रात को किया और सारी दौलत वहाँ से निकाल कर ले आया, और मकार शख्स था वो चालाक था कि वो चालाकी करना चाहता था, वो सारी दौलत वहाँ से निकाल कर ले आया और काफ़ी दिन तक अपने पास उसने दौलत को संभाल कर रख दिया। जब सादा शख्स के पास माल और दौलत जो उसने थोड़ी सी चंद रकम निकाली थी, वो खर्च करने के लिए जो निकाली थी, वो खत्म हो गए पैसे। जब खत्म हो उसके पास पैसे तो उसने कहा कि चलो अब मैं उसके पास जाता हूँ और इस बात उसको ये कहता हूँ कि चलो दोबारा से जो माल और दौलत हमने छुपाई उसकी तकसीम कर लेते और आपस में बंटवारा कर लेते। उसके पास चला गया माल और दौलत के बारे में बात करने के लिए, चलो हम लोग बात कर लेते कि हम तकसीम कर लेते। उसके पास गया तो वो मक्का शख्स के साथ गया और जहाँ दौलत छुपाई थी वहाँ जाके इसके सामने दिखावा करने लगा और उस जगह को खोद कर ढूंढने लगा कि कहीं दौलत यहाँ पर है या नहीं हुआ। हालांकि खुद निकाल चुका था मगर फिर भी उसके सामने दिखावा करने लगा। जब वहाँ पर दौलत ना मिली तो उस मकार शख्स ने सादा शख्स का गिरबान पकड़ लिया
گریبان پکڑنے کے بعد کہنے لگا کہ تم ہی نے یہاں سے میرے پہنچنے سے پہلے دولت نکال کے تم یہاں سے لے کر گئے ہو، یعنی میرے پہنچنے سے پہلے ہی تم یہاں سے دولت نکال کے ساری لے گئے ہو. تو اس نے کہا، اس نے قسم کھانے لگا، ہو سادہ شخص قسم کھانے لگا، کہا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا. مگر مکار شخص نہ مانا اور اسے پکڑ کر قاضی کے پاس لے کر گیا. قاضی کے پاس لے کر گیا. قاضی کے پاس دونوں کو قاضی نے اس مکار شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ اس نے تمہاری دولت وہاں سے نکالی ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ تو اس نے کہا، مکار شخص کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے، مگر وہ کہنے لگا کہ میرے پاس مطلب میں ایک ایسی بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، مگر میں سچا ہوں. یہ سچائی ایک درخت یہاں پر ہے، جو پیڑ ہے یہاں پر، جو مطلب وہ بات کرے گا، وہ کلام کرے گا اور وہ بتائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. تو قاضی نے کہا کہ چلو ہم صبح اس پیڑ کی طرف چلیں گے. رات کا وقت تھا. قاضی نے کہا صبح ہم اس پیڑ کی طرف چلیں گے اور اس سے کلام کریں گے. اگر اس نے کلام کر کے جواب دے دیا کہ تم سچے ہو تو ہم اس کو سزا دیں گے، اس کے جو اس نے گناہ کیا ہوا. دونوں چلے گئے. وہ مکار شخص، سادہ شخص اپنے گھر چلا گیا اور مکار شخص اپنے گھر جا کے اپنے باپ کو کہنے لگا کہ دیکھو ایسا واقعہ اور اتنی میرے کو دولت ملی ہے. اگر یہ دولت کا اگر پیڑ پہلے بتانے لگا کہ اتنی مجھے تو دولت ملی ہے، اتنی دولت ہے، یہ سارا سسٹم ہوا ہے. اس کے ابو نے مطلب اس سے پوچھا، اس کے والد سے کہا کہ یہ دولت مطلب ملی ہے تو اب اس کا مطلب کیا کرنا ہوا، اس سے کس طرح تمہیں بچانا ہے، کیا تم چاہتے ہو، مطلب یہ کیا کرنا چاہتے ہو. تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو سامنے ایک پیڑ ہے جس کے بارے میں نے قاضی سے کہا ہے کہ وہ کلام کرے گا، مگر اس پیڑ میں اتنی جگہ ہے، اتنا سا مطلب ایک گفا نما ایک جگہ بنی ہے. پرانے پیڑ ہوتے ہیں اس میں گفا نما جگہیں بنی ہوتی تھی، ایک انسان آرام سے جا کے بیٹھ سکتا ہے اس کے اندر. اس نے کہا کہ اتنی اندر جگہ ہے کہ آرام سے تم جا کے اندر بیٹھ سکتے ہو، ابھی جا کے رات کو بیٹھ جاؤ. جب صبح قاضی آئے گا تو تم اس سے کلام کر کے کہنا کہ بھائی اس کے دوست نے ساری دولت یہاں سے نکال دی تھی، تاکہ وہ دولت بھی بچ جائے گی اور میرے دوست کو سزا بھی مل جائے گی، اور دولت جو ہمارے پاس ہے وہ ساری زندگی ہم لوگ عیش سے آرام سے کھائیں گے. اس کا باپ کہنے لگا کہ نہیں ایسا نہ کرو، کیونکہ دغا اچھی بات نہیں ہے، دھوکہ کرو گے ذلیل و رسوا ہو جاؤ. اس کا باپ اس کے والد کو سمجھانے لگا، مگر وہ اس کی بات نہ سمجھا اور اپنے جھانسے میں اپنے والد کو بھی پھنسا دیا. اس نے مال و دولت کی لالچ ہے، مال و دولت ایسی چیز ہے جس کی لالچ ہر انسان کو ہو جاتی ہے. بہرحال اس کا والد رات کو جا کر اس پیڑ کے اندر گفا میں چھپ گیا. وہاں پر جا کر اس پیڑ کی نما جگہ پہ جا کے چھپ گیا، اور وہاں پر چھپنے کے بعد جب صبح قاضی آیا تو اندر رات کو ساری رات بیٹھا. صبح قاضی آیا، چند لوگوں کے ساتھ سادہ لوگ شخص بھی آیا اور ادھر سے مکار شخص بھی آیا، چاروں سب لوگ جمع ہو گئے. اس قاضی نے پیڑ سے سوال کیا تو پیڑ میں سے اس کے والد نے آواز نکال کر کہا کہ دولت اس کے دوست نے لے لی، یعنی دولت اس کا دوست لے کر گیا ہے. قاضی سمجھ گیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، کیوں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پیڑ کلام کر دے، ایک عام انسان کے بارے میں کلام کر دے، تو ممکن ہے. قاضی سمجھ گیا، وہ اس کی مکاری کو سمجھ چکا ہے. قاضی کافی ہوشیار انسان تھا، اس کی مکاری کو سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ حکم دے کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو، لکڑی جمع کر کے اس پیڑ کو آگ لگا دو. یہ پیڑ جھوٹ بولتا ہے، اس پیڑ کو آگ لگا دو. اس پیڑ کو جب آگ لگائی گئی تو پورا پیڑ آگ سے بھڑکنے لگا، اور جب اس کے والد نے دیکھا کہ میں اب جل جاؤں گا تو پیڑ سے باہر آ گیا. پیڑ سے باہر آ گیا، قاضی نے اسے پکڑ لیا. پھر اس نے سارا ماجرا قاضی کو بتایا کہ بھائی یہ مسئلہ ہوا تھا اور میرے بیٹے نے اس طرح مجھ سے کہا تھا. تو قاضی نے اسے اتنے کوڑے مارے کہ وہ جہنم موصل ہو گیا. یعنی پھر دولت جو تھی صاحب حیثیت کو مل گئی، جس سے جو مطلب جس کا حقدار تھا اسے مل گئی دولت، یعنی اس کا صحیح حقدار تھا، یعنی دھوکہ کرنے والے کو نہ ملی. تو یعنی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر راستے میں ہر بڑے مطلب امتحانات آتے ہیں. اس طرح دولت کے نام پہ امتحان آ گیا، کوئی نہ کوئی ہر راستے میں کوئی نہ کوئی قسم کا امتحان آتا ہے. تو اللہ ہر قسم کے امتحانات سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے. حالانکہ وہ جانتا ہے، اللہ ہر سب کچھ جانتا ہے کہ امتحان لینے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا اور کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام، مگر اس کے باوجود بھی وہ آزماتا ہے تاکہ بندے کو خود کو بھی یقین ہو جائے. بعض اوقات بندہ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھنے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں کسی کا ناحق مال نہیں کھاتا، میں کوئی گناہ نہیں کرتا. اور جب امتحان کا وقت آتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں شیطان کے دھوکے میں آ گیا تھا. صلوات پڑھی محمد والے محمد. اللهم صل علی محمد وعلی جس طرح شیطان کے بارے میں ہے کہ شیطان اللہ کی بہت عبادت کی. شیطان اللہ کا مطلب ایک افضل ترین فرشتہ تھا، عزازیل میں سے تھا، افضل ترین فرشتہ تھا. اس نے اللہ کی کافی عبادتیں کی. شیطان نے اس کے بارے میں مطلب کہ کافی عبادتیں کی. اس نے کافی پہلے مطلب ایک آسمان میں ہزار سال عبادت کی اس نے، اور بہشت میں عزازیل کے نام سے پکارا جانے لگا، یعنی خدا کے مقرب بندوں میں سے پکارا جانے لگا، تمام فرشتوں میں سے افضل کہلانے لگا. تو تمام فرشتے یہ تمام ملائکہ سمجھنے لگے کہ یہ بھی ملائکہ میں سے ہے. ہر وقت اس کے لیے کبھی ممبر لگائے جاتے ہیں، کبھی فرشتوں کو عبادت کرنے کے دونوں طریقے سکھاتا، کبھی لوگوں کو ہدایت کرتا، فرشتوں کو ہدایت کرتا، ہر قسم کی فرشتوں کو ہدایت کرتا رہتا، فرشتوں میں سردار بنا ہوا تھا فرشتوں کا. بہشت میں ایک دفعہ ایک جگہ پر لکھا ہوا آیا
کہ ہم اپنے مقرر بندوں میں سے ایک کو مردود بنا دیں گے اس کی نافرمانی کی وجہ سے، تو تمام فرشتے گھبرا گئے اور جا کے اپنے سردار کے پاس کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے لیے دعا کرو کہ یہ امتحان مطلب ہمارے اوپر سے نہ گزرے، یہ امتحان اتنا خطرناک امتحان ہمارے اوپر سے نہ گزرے۔ تو اس نے دعا کی سب کے لیے، مگر اس کو اپنی عبادتوں پہ اتنا غرور تھا کہ اپنے لیے عبادت نہ کی، لیکن اس کو یہ یقین تھا کہ میں تو مطلب سردار ہوں، میں نے تو اتنی عبادت کی جتنی کسی نے نہ کی۔ اس کو اتنا غرور ہو گیا تھا اپنی عبادت کے اوپر کہ خود کے لیے دعا نہ کی بلکہ دوسروں کے لیے دعا کر دی، تو خود ہی مطلب مردود ہو گیا، خود ہی مردودوں میں شمار ہو گیا۔ تو صلوات پڑھی محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ حضرت محترم، شیطان کا یہ کہنا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، اور جبکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، اس کا یہ کہنا تھا کہ گندی مٹی سے بنے اور میں آگ سے بنا ہوں اور آگ افضل ہے، اس کا یہ کہنا تھا۔ حالانکہ وہ نہ جانتا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان نے بھی سب سے پہلا قیاس شیطان نے کیا تھا اور اس میں غلطی اور اشتباہ کیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ خاک سے افضل ہے، جبکہ آگ نیچے درجے کی چیز اور آگ اوپر درجے کی چیز، اور اس نے خاک کو نیچے گرا دیا، یعنی خاک کو اس نے بلند نہیں کیا بلکہ خاک کو نیچے درجے کا کر دیا۔ اس کا یہ کہنا تھا، جبکہ آگ جو ہے وہ خائن ہے اور خاک امین ہے۔ آگ خائن ہے اور خاک امین ہے۔ اگر آپ خاک کے اندر کوئی بھی چیز ڈالو گے تو آپ کو 1 گنا نہیں بلکہ 10 گنا کر کے دے گی۔ خاک کے اندر کوئی بھی چیز ڈالو گے تو 10 گنا آپ کو کر کے دے گی، کسی بھی صورت میں 10 گنا کر کے دے گی۔ جبکہ آگ میں کوئی بھی چیز ڈالو گے تو وہ خاک اسے کھا جائے گی اور جلا خراب کر دے گی، تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے یعنی خاک جو ہے وہ سخی اور آگ بخیل ہے، اور سخی بخیل سے بہتر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو غرور و تکبر سے بچائے اور ہم سب کو حضور محمد والے محمد حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔